جب کبھی تمہارا یقین ڈگمگانے لگے اور مایوسی کی طرف جانے لگو تو ایک بار خود سے یہ سوال ضرور کرنا، کیا میرا رب وہ نہیں جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو گلزار کیا؟ کیا میرا رب وہ نہیں جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالا؟ کیا میرا رب وہ نہیں جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے خزانوں کا مالک بنایا؟ کیا میرے اللہ نے مکڑی کے کمزور ترین جال کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہیں کی؟ کیا اس دنیا میں معجزات ہونا بند ہو گئے یا میرے رب کا اختیار کم ہو گیا؟ نہیں، میرا رب تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ معجزات آج بھی ہوتے ہیں۔ کیا تم رات اور دن کے عدل بدل کر آنے کو جھٹلاتے ہو؟ کیا یہ رب کا معجزہ نہیں؟ میرا بھی وہی رب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے۔ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں اور تم مایوس ہوئے بیٹھے ہو کہ میرے ہاتھ خالی ہیں۔ تمہارے پاس تو ایک تحفہ ہے جو کہ دعا ہے۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمٹنے سے بھی نہ سمٹے تم سے، تو ان چیزوں کو وہیں چھوڑ دینا اور اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا۔ اور جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز سمٹنے لگے گی۔ وہ چیز بکھرنے کے لیے آئی ہی اسی وجہ سے تھی کہ تم اس الجھن میں رب سے دعا کا رشتہ بناؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی حالات بگڑنے پر ہم وقت کے گزرنے کا بیٹھ کر انتظار کریں۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تب ہم دعا ہی تو کرتے ہیں۔ ابھی مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے، دعا پوری نہیں ہو رہی۔ یعقوب علیہ السلام کی دعا بھی تو سالوں بعد پوری ہوئی تھی، مگر ہوئی ضرور تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا نہ سنی یا سنی انسنی کر دی ہو۔ اللہ نے سب سنا تھا، مگر جواب دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھا تھا۔ تمہاری دعا بھی ابھی ناممکن لگے گی، مگر بعد میں معجزوں کو دیکھ کر لگے گا کہ وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی، اور پھر انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ اور انسان کی کہانی۔ جب انسان بے بس و مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاؤں کا نام نہیں لیتا، بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دوا مانگتا ہے، کیا پتہ تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہیں اس نے عطا کرنا ہی ہو، مگر اس سے پہلے وہ تم سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے وہ تمہیں پہلے اپنے بہت قریب کرنا چاہتا ہو، تاکہ جب تم اپنی خواہش پا بھی لو تو اس رب کائنات کو بھول نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش تب نصیب کرے جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے نا کہ وہ تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو اس آزمائش کی گھڑی میں اس مالک پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں ضرور نصیب کرے گا۔ کچھ باتیں صرف ہمارے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں، جنہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، جو لبوں پر کبھی نہیں آتی، جو صرف دل میں رہتی ہیں
اور جنہیں الفاظ میں ترتیب نہیں دینا پڑتا۔ زمین پر بیٹھے ہوئے ہم چپ چاپ بولتے ہیں، اور عرش پر بیٹھا وہ خداوند کریم سنتا جاتا ہے۔ دیر سے ہی سنتا ہے اللہ اپنے پیارے بندوں کی، اور دیر کیوں؟ تاکہ وہ بہت پیار سے، بہت پیار سے اور بہت محبت سے اپنے پیاروں کی سب باتیں سن سکے۔ اور تب تک وہ اس انتظار کے لیے ایک تحفہ رکھ لیتا ہے کہ جب وہ تمہیں اس انتظار کے بدلے وہ تحفہ دے تو تم اتنے خوش ہو جاؤ کہ تکلیف کبھی تھی وہ تمہیں یاد بھی نہ رہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات اور تکلیف میں گزرا ہوا کوئی بھی دن کبھی رائے گا نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ لمحہ اللہ پاک کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، جو کبھی تو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے اور کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اگر اللہ کہتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھنا اس کی کہی ہوئی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں نا، تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس لیے چھوڑ دیں سوچنا اور پریشان ہونا۔ معاملات آپ کی دسترس سے باہر ہیں نا، اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس لیے صبر سے انتظار کریں، اللہ سے شکوے کر کے اپنا صبر اور اجر دونوں ضائع نہیں کریں۔ بہت جلد آپ کو آپ کا اجر ملنے والا ہے۔ انسان کا کام صرف سوچنا ہے کہ ایسا کر لیں گے اور ویسا کر لیں گے، اور جب زندگی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن نصیب اور مقدر کا پتہ تو صرف اللہ کو ہی ہے نا۔ آگے کیا ہوگا، کیسا ہوگا، سب اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارے تو صرف اندازے ہوتے ہیں زندگی کو لے کر کہ ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا، پتہ تو کسی کو بھی کچھ نہیں۔ تو کل کو لے کر پریشان کیوں ہیں؟ کیوں یہ سوچ سوچ کر فکر مند ہوں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ جہاں چیزیں انسان کے بس سے باہر ہونے لگیں وہیں پر دعاؤں کا بس چلنے لگتا ہے۔ تمہاری مانگی ڈھیر ساری دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہیں، کیونکہ دعائیں ہی تو مقدر کو خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ تمہارا اللہ تمہیں تب سے جانتا ہے جب تمہارے وجود کے لیے مٹی بھی اکٹھی نہیں کی تھی، تم اپنی ماں کے وجود کا حصہ بھی نہیں بنے تھے۔ وہ تمہیں تب سے جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اس نے تمہارا ایک ایک جوڑ بہت محبت سے بنایا ہے۔ وہ تب بھی جانتا رہے گا جب روز محشر تمہاری ماں تک تمہیں نہیں جانے گی۔ اللہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا، نہ تب بھولا جب تمہیں اپنے نام کی زندگی دی، اور نہ تب بھولے گا جب تمہیں موت دے گا۔ وہ اللہ ہے، تمہارا اللہ۔ تم ہر وقت اپنے اللہ کی نگاہ میں ہو۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ حالانکہ وہ باریک ہے اور باخبر ہے۔ تمہاری ہر وہ دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی ہے وہ اللہ کے پاس بہت سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ تب تمہیں نوازے گا جب صحیح وقت ہوگا، جب اس کی مصلحتوں کے تحت تم نوازے جاؤ گے۔ اور بے شک تمہاری عرش تک گئی کوئی صدا بھی خالی نہیں جائے گی۔ ایک ایک پکار کا جواب وہ رب ضرور دیتا ہے۔ یقین جانو کہ یہ مشکلات محض چند گھڑیوں کی ہیں۔ بہت جلد اللہ تمہیں وہ عطا فرمائے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے،
اور جس کی تمہیں ضرورت ہے، اور بے شک وہ رب ہماری ضرورتوں سے پوری طرح واقف ہے۔ جب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امید لگاتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ لا حاصل نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دعا یقین سے مانگو اور پھر صبر کرو کہ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے، جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں۔ وہ تو بس تمہاری پکار کا منتظر ہے۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی انہیں معاف نہ کر سکیں تو بھول جائیں، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، مسکرائیں اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں، اور یہ یقین رکھا کریں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے۔ اللہ ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے جب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جن کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حالات کا بدلنا، یہ دروازوں کا کھلنا، یہ راستوں کا منزل تک لے جانا آپ کو اچھا ہے کیا؟ یہ سب بلا وجہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو رہنما ہے 7 آسمانوں پر، جو شے رخ سے بھی زیادہ قریب تر ہے، یہ ساری پہلیاں اس کی ہیں۔ ان پہلیوں کے جواب وہ خود دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونے کا ہونا وہ تبھی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے، پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے۔ جب اللہ کسی کا خیال دل میں لاتا ہے تو اس کی جگہ نصیب میں بھی کہیں چھپا کے رکھتا ہے، اور وہ چھپی ہوئی چیزیں تو بس انہی کو ملتی ہیں جو دعا کرتے ہیں۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ اس وقت آپ جتنی بھی تکلیف میں ہوں، یہ صرف آزمائش ہے۔ آپ کا رب آپ کو آزما رہا ہے کہ میرا محبوب بندہ اس آزمائش کے وقت میں بھی میرا شکر ادا کرتا ہے یا پھر گلہ کرنے لگتا ہے کہ مجھے ہی کیوں ڈالا گیا اس مشکل میں۔ تو سنو، آپ کو بس بھروسہ رکھنا ہے، جس نے آپ کو اس مشکل میں، اس تکلیف میں ڈالا ہے، وہی آپ کو اس سے نکال بھی لے گا۔ ابھی جو ہو رہا ہے وہی آپ کے حق میں بہترین ہے۔ اس کی رضا میں راضی رہیں اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں، اور پھر ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آپ کے رب نے کہہ دیا ہے، اور جو وہ کہہ دے وہ ضرور ہوتا ہے۔ جب اللہ اپنے کسی بندے سے کوئی شے لیتا ہے تو یا تو اس سے بڑھ کر بہترین شے عطا فرماتا ہے، یا اسی شے جو انتہائی خوبصورت طریقے سے واپس لوٹا دیتا ہے، جیسے انتہائی خوبصورت انداز میں لوٹایا تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ اور پتہ ہے، ساری بات دعا، صبر اور توکل ہی کی تو تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے امید لگائی اور اللہ ان کے لیے معجزہ کر ڈالا۔ تم بھی اس رب سے امید لگا کر تو دیکھو۔
یا تو بہتر ہے لے کر تمہیں بہترین سے نواز دے گا، یا تو بہتر کو بہترین بنا کر بہت خوبصورت انداز میں تمہارے پاس واپس لے آئے گا۔ توکل رکھو، کیونکہ اللہ کے معجزے توکل رکھنے والوں کے لیے ہیں، یعنی تمہارے لیے ہیں۔ صبر اور دعائیں کرنے والے اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آزماتا ہے تو یقین رکھنے والوں کے لیے مدد بھی بھیجتا ہے، صبر کرنے والوں کے لیے صلہ بھی تیار رکھتا ہے۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والی ذات پر چھوڑ دو۔ بہت مشکل لگتا ہے کبھی کبھی دل کو یہ یقین دلانا کہ وقت اچھا آئے گا، پھر یاد آتا ہے یوسف علیہ السلام بھی تو بچھڑ گئے تھے، کتنی آزمائشوں سے گزرے تھے۔ یعقوب علیہ السلام بھی تو روئے تھے، رو رو کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، پھر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا کر بینائی دی، دل کی خوشی دی، انعام دیا۔ یقین رکھیں بس آپ کا رب بھی وہی ہے جو یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا رب ہے۔ اللہ سے بہتر انتخاب تمہارے لیے کوئی بھی نہیں کر سکتا، تمہیں بنانے والے سے بہتر کوئی بھی نہیں یہ جان سکتا کہ تمہیں کب کس کی اور کتنی ضرورت ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ اللہ بے خبر ہے تم سے، یا اسے پتہ نہیں ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، کیونکہ تمہارے ذہن کا حصہ ہونے سے پہلے تمہاری حسرتیں اور خواہشات اللہ کے علم کا حصہ ہوتی ہیں، جو سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو اس لیے بھی کمزور اور اکیلا محسوس کرواتا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہمیشہ رہے گی، اس کی طاقت آپ کو یاد رکھنی ہی ہوگی۔ اللہ کی مدد کے بنا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تمہارے دکھ کی ہر ایک داستان صفحہ تقدیر پر درج ہے، جو نہ تو تمہارے رب سے چھپی ہوئی ہے اور نہ وہ تمہارے غموں سے بے خبر ہے۔ تم اپنے حصے کی محنت جاری رکھو، اجر تو اللہ پاک نے دینا ہے، اور تم دیکھنا بے شک وہ تمہیں اس سے بہتر نوازے گا جو تم نے اس کی خاطر قربان کیا۔ اگر آج ہماری کچھ دعائیں ادھوری نہیں رہتی تو شاید ہمارے پاس یہ سب نہ ہوتا جو آج ہے۔ اب جب ساری حقیقتیں ہمیں سمجھ آ گئی ہیں تو ہمیں اپنی ان لا حاصل دعاؤں کا سوچ کر خوف آتا ہے کہ تب وہ پوری ہو گئی ہوتی تو آج ہماری زندگی کیا ہوتی، کیونکہ جو ہمارے پاس آج ہے وہ ہمارے مانگے ہوئے سے بہتر ہے، اور ہمیں ہمیشہ سے یہی چاہیے تھا، بس تب ہم یہ بات جانتے نہیں تھے، مگر میرا اللہ جانتا تھا، اور اس نے ہمیں وہی دیا جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ پھر بھلے وہ چیزیں ہمیں شروع میں بری لگتی تھی، لیکن اب ہم ان کے ساتھ بہت خوش ہیں، اور ہمیں اب سمجھ آیا ہے کہ اللہ سے بہتر کوئی کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کا انتخاب ہمارے انتخاب سے بہت بہتر ہے۔ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں، تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہیں کن کی منزل تک لے جاتا ہے، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ کتنی جلدی انسان دوسرے انسان سے اکتا جاتا ہے نا، کسی کو توجہ زیادہ دے دو تو وہ انسان بھی آپ سے بیزار ہونے لگ جائے گا، کسی کی پرواہ آپ زیادہ کرنے لگ جاؤ
تو وہ بھی آپ کو فارغ سمجھ لے گا۔ کسی کو بے انتہا بنا کسی غرض کے چاہو تو وہ بھی کوئی نہ کوئی آپ میں نقص نکال ہی لے گا، لیکن واحد اللہ کی ذات ہے جس کو ہم ایک دفعہ پکاریں تو وہ ہمیں فوراً کسی نہ کسی طریقے سے تسلی دیتا ہے، ہماری سنتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ہم اپنے جذبات اور محبت کو رب سے جوڑیں اور اس سے دوستی کر لیں۔ کیا یہ بہترین نہیں؟ نہ کوئی غم لاحق ہوگا، نہ دل ٹوٹنے کا خدشہ ہوگا۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے؟ جب گناہ کے فوراً بعد تمہارا ندامت بھرا ضمیر تمہیں توبہ تک لے آئے، جب مایوسی کے بعد کوئی طاقتور معجزے کا خیال تمہیں واپس خدا تک کھینچ لائے، جب ہار کر تم گرنے ہی والے ہو تو اچانک سے تمہارے ذہن میں تہجد کی ترکیب آ جائے، جب رفتہ رفتہ حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ تمہارا بے نمازی دل تمہیں سجدوں کی طرف کھینچ لائے، جب وقت سے پہلے تمہاری دعاؤں کی حقیقت تم پر کھول دے اور تم بچ جاؤ، جب سب کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، صرف تم رہ جاؤ اور تمہارا اللہ رہ جائے، تو سمجھ لینا کہ تمہارا اللہ تم سے پیار کرتا ہے۔ ہر وہ چیز اور ہر وہ انسان جو تمہیں گھما پھرا کر واپس اللہ کے پاس لے آئے، وہ اللہ کی محبت ہے، پھر بھلے ہی وہ چیز تمہیں ملے یا نہ ملے۔ کسی کا مل جانا بھی اللہ کی محبت ہے اور کسی کا کھو جانا بھی اللہ کی محبت ہے۔ آزمائش بھی نعمت ہے اور آسانیاں بھی۔ اللہ جسے جتنا آزماتا ہے وہ اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ انہیں ہمیشہ اپنے قریب رکھتا ہے۔ کچھ دروازے، کچھ راہیں جب وہ ہم پر بند کر دیتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں دے رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ہمیں ان سے زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، اس کی حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں، وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے اور ہر بات کا علم بھی ہے۔ کبھی کبھی ہماری راہ میں آنے والی رکاوٹیں ان گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں جن کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ کسی کو تکلیف پہنچانا، دکھ دینا، کسی کے لیے غم کی وجہ بن جانا، کسی کے راستے میں رکاوٹیں لگانا، کسی کا حق کھانا، کسی کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اور ایسے بہت سے چھوٹے بڑے گناہ جنہیں ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہماری دعاؤں اور قبولیت کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا، حالانکہ تب ہمیں خود پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھو، جب اللہ کی مدد آنے والی ہوتی ہے تو یہ دو نشانیاں بھی اچانک ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یقیناً تمہارا یہ تھکا ہوا دل اللہ کی مدد کا منتظر ہوگا کہ کوئی ایسا اشارہ تمہیں ظاہر ہو جو تمہارے اس دل کو مطمئن کر دے کہ تمہاری زندگی کے راستے بھی ہموار ہونے والے ہیں۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ تمہارا رب چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، اور تم ان لوگوں کی باتوں کا غم نہ کیا کرو، کیونکہ تمام تر غلبہ اللہ کا ہے، اور اس پر ہر ایک چیز عیاں ہے، جو کچھ گزر چکا ہے اور جو کچھ موجودہ چل رہا ہے اور جو کچھ آنے والا ہے، وہ سب کچھ اس پر روشن ہے۔ اگر تمہاری زندگی کے چند اوراق خراب ہو گئے ہیں اور تم ڈپریشن کی طرف جا رہے ہو، بے سکون ہونے لگے ہو، تو جان رکھو کچھ اوراق خراب ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ پوری کہانی خراب ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ نہیں دیا گیا، اور مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور بظاہر ماحول میں سازگاری کے آثار نظر نہ آتے ہوں تب بھی اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھو۔ وہ جب چاہے جہاں سے چاہے وقت پلٹ دے، اور جان رکھو کہ تمہارے رب کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کریں کہ سامنے سمندر آ گیا، قوم دیکھتی ہے فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا ہے اور پوری قوم خوفزدہ ہے، لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب آیا کہ نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا، وہی مدد بھیجے گا، اور بھیجی گئی مدد۔ تو یہی ایمان ہو تمہارا بھی۔ اللہ فرماتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کا یہ یقین قائم ہو جائے نا، اس کا زمین و آسمان کا فرق قائم ہو جاتا ہے۔ اور جان رکھو کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، چاہے اس کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اپنے رب سے مانگے، یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اسے اپنے اللہ سے مانگو، کیونکہ تمام تر اختیارات اور بھلائیاں اسی رب کے ہاتھ میں ہیں، جس کی نگاہ ازل سے ابد تک تمام زمانوں پر حاوی ہے۔ پر مسئلہ تب آتا ہے جب تم لوگوں سے توقع کرتے پھرتے ہو ان کے توجہ اور احساس کی۔ یاد رکھو لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں، میرا رب فرماتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے اور ان سے امیدیں جوڑ رکھی ہیں، اس کی مثال اس مکڑی جیسی ہے، وہ بھی ایک گھر بناتی ہے، مگر سب سے کمزور گھر اس مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش کہ تم جانتے کہ اللہ کی مشیت ساری مشیتوں پر غالب ہے، اور اس رب نے جو چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں وہ خود تمہیں تلاش کر رہی ہیں۔ یقین رکھنا وہ تمہیں مل کر رہیں گی، لیکن اصل میں تم نے اپنی زندگی کے سکون کے لیے ہر وہ چیز تلاش کر کے خریدی جس کو تم نے ضروری سمجھا، لیکن نہ تلاش کیا تو اللہ کا فضل۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو نا تو اللہ کے امان ڈھونڈو جہاں تمہارے لیے راحتوں کا سامان ہے۔ تم اگر اللہ کی طرف چل کر آؤ گے تو وہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا، تم اللہ کو یاد رکھو گے تو وہ تمہیں یاد رکھے گا، لیکن اگر تم اللہ سے بے پرواہ ہو کر
کسی اور سے مدد کی امید لگاتے ہو تو اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیاوی آسرے تمہارے کسی کام نہ آئیں گے۔ تمہارا رب ہی مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر یقین ہے، اگر نہیں تو تمہارا یقین اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، پر اللہ پر نہیں ہے۔ پر تم جان رکھو کہ تم حقیقی طور پر اپنی زندگی میں کامیاب تبھی ہوگے جب تم اپنے دل میں ایک بڑی جگہ اللہ کو دو گے اور اس پر گہرا یقین رکھو گے، تو اللہ بھی تمہارے لیے بہترین وسیلے بنا کر تمہاری مدد کا انتظام کرے گا۔ تم جانتے ہو کہ اللہ کی مدد کے کچھ آثار ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں اچانک سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر تم محسوس کرنے لگو کہ تمہارا دل تہجد سے جڑ گیا ہے اور صرف رب سے مدد کی آس میں ہے، تو یہ یقینی ہے کہ اس رب نے تمہاری فریاد سن لی ہے۔ وہ اپنی مدد کا ہر دروازہ تم پر بہت جلد کھولنے والا ہے، اور جانتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جو ہماری دعاؤں اور قبولیت کے درمیان سے رکاوٹیں ہٹاتی ہے۔ توبہ، سچے دل سے کی جانے والی توبہ انسان کے گناہ ایسے دھو دیتی ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہ ہوں، اور جب وہ گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اللہ بھی بدلے میں اسے قبولیت سے نوازتا ہے، کیونکہ جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ گناہ گار کی توبہ ہے، اور اللہ پوری کائنات میں کسی چیز کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا گناہ گار کی توبہ کا کرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔